آج کے اس ویڈیو میں اردو ادب کے ایک معروف اور مشہور نثر نگار میر امن دہلوی کے حالات زندگی سے متعلق بنیادی باتیں اپنے اسٹوڈنٹس تک فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اردو ادب کے معروف تاریخ نویسوں نے جیسے اردو زبان کی تاریخ میں نور الحسن نقوی نے، سید اعجاز حسین نے، میر امن دہلوی کے سلسلے میں جو باتیں لکھی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میر امن کے حالات زندگی سے متعلق بنیادی باتیں اندھیرے میں گم ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالیبی نے تاریخ ادب اردو میں جو چیزیں لکھی ہیں ایک تحقیق کی بنیاد پر، روایتی طور پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر جانچ پرکھ کر کے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ اگرچہ میر امن دہلوی کے حالات زندگی کے سلسلے میں بنیادی چیزیں اندھیرے میں گم ہیں، لیکن ان کی زندگی کی کچھ خاص چیزوں سے متعلق جانکاری فراہم کرنے کے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں نے، جمیل جالیبی نے بھی ایک طرح سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میر امن دہلوی کی حالات زندگی سے متعلق بنیادی چیزیں میر امن کی شاہکار تالیف باغ و بہار اور ایک اور ان کی دوسری کتاب گنج خوبی، ان دو کتابوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتے۔ خیر، باغ و بہار اور گنج خوبی میں میر امن دہلوی کے ذریعے دیے گئے کچھ بنیادی اور واضح اشارے اور کچھ ادب کے تاریخ نویسوں میں سے خاص کر جمیل جالیبی صاحب نے جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے، اس سلسلے میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے میر امن دہلوی لطف تخلص کیا کرتے تھے۔ ان کے بچپن کا نام میر امان یا میر امن تھا، لیکن بعض بنیادی باتوں پر بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ میر امن دہلوی کا اصل نام میر امن تھا، میر امان بھی نہیں۔ ہاں، میر امن کی جگہ پر مفہوم کی شکل میں میر امان کہا جا سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے، نادر شاہ اور احمد شاہ درانی، خاص کر نادر شاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تقریباً 1739 عیسوی میں، اور اس سے پہلے کا بھی دور ہندوستان کے لیے خاص کر دلی کا نہایت پرآشوب دور رہا ہے، سیاسی نقطۂ نظر سے بھی اور تاریخی حیثیت سے بھی۔
اور لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم تھا، دلی والے نہایت پریشان اور تباہ کن زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ لوٹ اور غارت گری، آگ زنی، محلے کے محلے اجاڑ دیے جاتے تھے۔ نادر شاہ کے حملہ وروں نے دلی کو بری طرح سے لوٹا۔ اس دور میں دلی والوں کی زندگی نہایت پرآشوب اور تکلیف دہ گزری۔ کہا جاتا ہے اسی درمیان میر امن دہلوی پیدا ہوئے، اور عموماً جیسا کہ جمیل جالبی نے لکھا ہے، عموماً اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد سے یا میر امن دہلوی کے پیدا ہوتے ہی دہلی کے ناسازگار حالات جو تھے وہ اب سازگار ہونے لگے اور وہاں امن و امان قائم ہونے لگا۔ دلی والے لوگوں کی، عوام کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے سکون داخل ہونے لگا۔ انہوں نے راحت کی سانس لینی شروع کی۔ دلی کی تباہی اور بربادی کا منظر اچانک تھم سا گیا۔ اس پرسکون ماحول اور سازگار زندگی کو دیکھ کر میر امن کی پیدائش پر ان کے گھر والوں نے میر امن دہلوی کا نام عموماً میر امن رکھا۔ جو آگے چل کر میر امن سے بگڑ کر میر امن ہو گیا۔ میر امن دہلوی کی پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک تو دہلی کا ماحول سازگار رہا، لیکن آگے چل کر کہیں نہ کہیں سے دلی کی تباہی اور بربادی کا منظر پھر سے تباہی اور بربادی کے کرشمہ سازیوں سے دوچار کرنے لگا۔ میر امن یا میر امن دہلوی کے گھرانے والے مغل دربار سے وابستہ تھے۔ انہیں مغلوں کے یہاں سے جاگیریں بھی ملی ہوئی تھیں اور ان کے آبائی جائیداد بھی دلی میں تھے۔ سورجمل جاٹ نے دلی پر پھر سے قبضہ کر کے اور لوٹ اور غارت گری مچائی۔ اس میں میر امن دہلوی کی جائیداد سورجمل جاٹ نے باضابطہ طور پر ضبط کر لی۔ اس کے باوجود عام دلی والوں کی طرح میر امن دہلوی نے بھی دہلی میں اپنی زندگی جیسے تیسے گزارتے رہنے کا فیصلہ کیا اور وہ دلی میں ہی رہے۔ 1761 عیسوی کے آس پاس جب احمد شاہ ابدالی نے 1761 عیسوی میں جب احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کو ہرایا اور مراٹھوں کو شکست دے کر دلی میں داخل ہوا، ایک بار پھر سے دلی میں تباہی اور بربادی کا منظر دلی کی بدنصیبی کی جھلک دکھانے کے لیے پھر سے سرگرم ہوا۔ اس پرآشوب دور میں اس تباہی اور بربادی کے حالات کو برداشت نہ کر دردناک
اور دردمندی سے لبریز جذبات سے میر امن دہلوی نے دلی چھوڑ کر پٹنہ کے لیے سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ دلی سے پٹنہ چلے گئے۔ اس حساب سے مراٹھوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے ذریعے دلی کی تباہی اور بربادی کے منظر کو پھر سے زندہ کرنے کا یہ جو دور ہے یہ 1761 عیسوی کا ہے۔ اس حساب سے اگر یہ مان لیا جائے کہ دلی چھوڑ کر پٹنہ جانے کا فیصلہ میر امن دہلوی نے تو 12-14 سال کی عمر میں 8-10 لوگوں کے پریوار کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا، عام طور پر سن بلوغیت کو پہنچنے اور عمر کی کچھ نہ کچھ پختگی کے بعد ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ میر امن دہلوی کی عمر تقریباً 20-22 سال ضرور ہو رہی ہوگی جب وہ 8-10 پریوار کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ پٹنہ کے لیے ہجرت کر گئے، اگر ان کی عمر اس وقت 20-22 سال رہی ہوگی تو 22 سال 1761 عیسوی سے 22 سال گھٹا کر دیکھیں تو 1739 عیسوی بنتا ہے۔ اور یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ احمد شاہ درانی نے نادر شاہ نے 1739 عیسوی میں حملہ کیا۔ 1739 عیسوی 1761 عیسوی سے 22 سال کم کرنے کے بعد 1739 عیسوی بنتا ہے۔ اور جمیل دیالگی نے بعض لوگوں کے بیانات پر تحقیق کر کے یہ لکھا ہے کہ دلی میں نادر شاہ کے حملے کی تباہی اور بربادی کے دور میں، اس پرآشوب دور میں میر امن کے پیدا ہوتے ہی حالات سازگار ہونے لگے تھے، اس لیے لوگوں نے خوش ہو کر کے ان کا نام امن و امان کی مناسبت سے میر امن رکھا۔ اس حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ 1739 عیسوی میر امن دہلوی کی پیدائش کا سال صحیح معلوم ہوتا۔ پٹنہ جانے کے بعد کافی دنوں تک، غرض کے کہا جا سکتا ہے ایک لمبی مدت تک انہوں نے پٹنہ میں قیام کیا، مگر روزگار سے فراغت حاصل نہیں ہونے کے سبب اپنے پریوار اور اہل و عیال کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تنہا کشتی سے انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا۔ کلکتہ پہنچنے کے بعد ایک لمبی مدت تک انہوں نے کسی طرح روزگار حاصل کرنے کے لیے جتن کیا، کوشش کی۔ وہاں کلکتے میں نواب دلاور جنگ نے اپنے بھائی میر محمد کاظم کے اتالیق کی شکل میں، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نواب دلاور جنگ نے اپنے بھائی میر محمد کاظم کے استاد کی حیثیت سے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک مدرس کی حیثیت سے میر امن دہلوی کو اتالیق مقرر کیا۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اسی درمیان 1800 عیسوی میں انگریزوں نے ہندوستان میں لندن سے آئے ہوئے، انگلینڈ سے آئے ہوئے نووارد انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے یا ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے
دلی میں دہلی کالج کو ترقی دینے کی کوشش کا سلسلہ اور کلکتے میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالنے کا ایک کام کیا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی سرپرستی میں فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں قائم کیا گیا۔ ڈاکٹر ویلیزلی کے ہاتھوں اس کی فاؤنڈیشن پڑی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل مقرر کیے گئے۔ 1800 میں کالج کی بنیاد پڑی اور 1801 میں میر بہادر علی حسینی جو فورٹ ولیم کالج میں ترجمہ اور تالیف کا کام پہلے سے انجام دے رہے تھے، ہندوستان کے چند نامور منشیوں میں سے چن کر کے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے سنسکرت، فارسی، عربی اور دوسری انٹرنیشنل زبانوں سے ہندوستانی زبان میں، خاص کر اردو زبان میں کہانیوں کی کتابوں کے ترجمے اور تالیف کرانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کی ایک کڑی کی شکل میں میر بہادر علی حسینی بھی وہاں کام کر رہے تھے، ایک معروف منشی کی حیثیت سے۔ میر امن جو میر امن دہلوی کہلائے، میر بہادر علی حسینی منشی فورٹ ولیم کالج کے وسیلے سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ملے۔ میر بہادر علی حسینی نے انہیں پیش کیا تو انہوں نے گلکرسٹ نے یہ محسوس کیا اپنے طور پر، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں ایک مترجم کی حیثیت سے ترجمے اور تالیف کا کام انجام دینے کے لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر امن دہلوی کو بحال کر لیا، ان کی تقرری کر لی۔ 4 مئی 1801 عیسوی کو میر امن دہلوی جو میر امن دہلوی کہلائے کو فورٹ ولیم کالج میں ایک مترجم کی حیثیت سے مقرر کر لیا، ان کی تقرری ہو گئی اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے محبت سے میر امن دہلوی کو قصہ چہار درویش جو فارسی کی کتاب ہے اسے ہندوستانی دیسی زبان میں، عام بول چال کی زبان میں، یہاں کے محاوروں اور کہاوتوں کے ساتھ لبریز کر کے ترجمہ کرنے کے لیے ان سے کہا اور انہیں مقرر کیا۔ وہ کتاب ان کے سپرد کی کہ تم اس کتاب کا ترجمہ کرو۔ اگرچہ قصہ چہار درویش کو میر امن دہلوی سے پہلے میر محمد عطا حسین خان تحسین نے اسے اردو میں منتقل کیا تھا، لیکن دوبارہ میر امن دہلوی نے جس عام بول چال کی سادہ اور سلیس زبان میں ترجمہ کیا، جس میں بالکل دہلی کی زبان، دہلی کے محاورے، دہلی کی کہاوتیں، دہلی کی بول چال، دہلی کی بود و باش، دہلی کے سماجی اور سیاسی حالات سے لبریز، وہاں کا سماجی اور سیاسی پس منظر میں اس کتاب کو
ترجمہ کیا اور بحسن خوبی مکمل کر کے پیش کیا۔ تکمیل کے بعد یہ کتاب اپنی روانی، سادگی، سلاست، شائستگی، زبان اور محاورے، ان سب کے استعمال کی بدولت اردو عالمی ادب نے یہ محسوس کیا کہ یہ کتاب اگرچہ ترجمہ ہے لیکن اس قدر محنت سے اس طرح بامحاورہ زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کی حیثیت ترجمے کی نہیں، تصنیف کی ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب مصنف کی لکھی ہوئی ہے، کسی کی ترجمہ کی ہوئی نہیں ہے۔ باغ و بہار کے علاوہ ایک اور کتاب گنج خوبی بھی میر امن دہلوی کی ہے۔ اگرچہ ابتدائی دور میں اردو ادب کے تذکرہ نویسوں اور تاریخ نویسوں نے میر امن دہلوی کو کس قدر ادبی حیثیت کا حامل قرار دیا، اس کے سلسلے میں بحث کی گنجائش تو نہیں، پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا حق ادا کیا گیا ہوتا تو ان کی پیدائش سے لے کے آخر تک تمام چیزیں ادب کے گوشے میں کہیں نہ کہیں ضرور ملتی۔ اس سلسلے میں ان کے ساتھ ناانصافی کی ایک جھلک اس بات سے بھی ملتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ جب اپنے سروس کی میعاد، اپنی نوکری کی میعاد پوری ہونے کے بعد جب لندن لوٹ کے چلے گئے، یکے بعد دیگر بہت سے لوگ نکل گئے، تو اگرچہ میر امن دہلوی مترجم کی حیثیت سے، ایک منشی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیکن یہ بنیادی طور پر استاد رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نواب دلاور جنگ نے اپنے بھائی میر محمد کاظم کے تعلیق کی حیثیت سے انہیں مقرر کیا تھا۔ پٹنے میں بھی انہوں نے کچھ دنوں تک استادی کی تھی۔ تو بنیادی طور پر یہ استاد تھے۔ ترجمے اور تالیف کا کام مکمل ہونے کے بعد یہ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں استادی کے فرائض انجام دینے لگے۔ عموماً 1806 عیسوی کے آس پاس کا یا درمیانی حصے کا یہ معاملہ ہے۔ میر امن دہلوی کے پاس ایک استاد نے پڑھانے کے لیے جا کر فرمائش کی، کلاس لے لیجئے۔ میر امن دہلوی نے اپنی بزرگی، ضعیف ہو جانے کی معذوری، جسمانی کمزوری اور اپنی علالت کے سبب اس روز انہوں نے کلاس لینے سے منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد اس شاگرد نے کالج کے ایڈمنسٹریشن تک، پرنسپل تک یہ بات پہنچا دی۔ اب رہی بات علالت کی، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1806 عیسوی اور 1739 عیسوی یہ پیدائش کا سال ہے، اور یہ معاملہ ہے 1806 کا۔ تو آپ گھٹا کے جب دیکھیں گے تقریباً 1806 عیسوی میں میر امن دہلوی کی عمر 67 سال کے قریب رہی ہوگی۔ تو اس 67 سال کی عمر میں جو تقریباً 70 کے قریب پہنچتا ہے، جسمانی معذوری، ضعف، بیماری اور کمزوری، ان سب چیزوں کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے ان کے ذریعے منع کیا جانا بالکل جائز بات تھی۔ لیکن بات جب ایڈمنسٹریشن تک پہنچی
تو ایڈمنسٹریشن نے تحقیق کرنے کے لیے میر امن دہلوی سے اس شاگرد کی اس شکایت کی تحقیق مناسب جانی۔ تو میر امن دہلوی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے اس شاگرد کو فلاں تاریخ کو کلاس لینے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد میر امن دہلوی کو وہاں اس نوکری سے ریٹائر کر دیا گیا، نکال دیا گیا نوکری سے، ڈیوٹی سے، فورٹ ولیم کالج سے ایک منشی کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے، ادیب کی حیثیت سے، نوکری سے باہر ہونے کے بعد میر امن دہلوی کی حالات زندگی کے سلسلے میں کہیں عطا پتہ نہیں چلتا کہ پھر میر امن دہلوی کہاں گئے، کہاں رہے، کس طرح رہے، کتنی عمر پائی، اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا، اور اگر ہوگا بھی کہیں تو کم از کم میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال میر امن دہلوی نے اردو نثر میں جو خدمات انجام دیے ہیں اس کے سلسلے میں بہت وضاحت کے ساتھ بات میں دوسرے ویڈیو میں کروں گا۔ اس وقت ان کا درجہ متعین کرنے کے لیے میں صرف یہ بتا دوں کہ میر امن دہلوی کی باغ و بہار اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ باغ و بہار کی بدولت میر امن دہلوی کو اردو سادہ اور سلیس نثر کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ میر امن دہلوی کی حیثیت اردو شاعری میں، میر تقی میر کی حیثیت جو اردو شاعری میں ہے وہ اردو نثر میں میر امن دہلوی کا ہے۔ اگرچہ میر امن دہلوی کی نثر میں صرف 2 تصنیفات ہیں، لیکن گنج خوبی کے سلسلے میں تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ ڈیپلی اسٹڈی کرنے والے لوگوں کو یہ صرف معلوم ہے، یا فورٹ ولیم کالج پر ڈیپلی اسٹڈی جن کی ہے وہی لوگ جانتے ہیں کہ میر امن دہلوی کی باغ و بہار کے علاوہ ایک اور کوئی گنج خوبی نام کی کتاب بھی ہے۔ جس طرح سے فارسی شاعری کی دنیا میں شاہنامہ فردوسی نے فردوسی کو، گلستہ اور گلستہ نے سعدی شیرازی کو، ادب کی تاریخ میں زندہ اور جاوید کر دیا، صرف ایک کتاب باغ و بہار نے جو میر امن کی تصنیف کا درجہ رکھتی ہے، باضابطہ تصنیف نہیں، ایک تالیف نے میر امن دہلوی کو اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اگر جب تک اردو ادب کی تاریخ، جب تک اردو نثر کی تاریخ لکھی جائے گی، میر امن دہلوی کے اور میر امن دہلوی کے باغ و بہار کے تذکرے کے بغیر یہ تاریخ یقیناً ادھوری رہے گی۔ بقیہ ڈیٹیل سے اگلے ویڈیو میں۔ اس وقت خدا حافظ۔